ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے کہ جس مالک نے مجھے اور آپ کو یہاں پر جمع فرمایا ہے، اس طرح کی جو ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت جو ہے اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہونے والے تمام لوگوں کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسلم بھائی نے مجھے کہا ہے کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے چند باتیں کرنی ہیں۔ اولاد جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت ہی عظیم اور خوبصورت نعمت ہے۔ اتنی عظیم اور اتنی خوبصورت نعمت ہے کہ ہم جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اولو العزم انبیاء کا ذکر کیا ہے کہ وہ انبیاء بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد کا سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ ہمیں نیک صالح اور پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اولاد کا ملنا یہ آزمائش ہے اور اولاد کا نہ ملنا بھی آزمائش ہے، لیکن جس شخص کو اللہ رب العزت اولاد دیتا ہے اس کے لیے بڑی آزمائش ہے اس شخص کی نسبت سے جس کو اللہ نے اولاد نہیں دی، کیونکہ اللہ انسان کو جتنی بڑی نعمت دے گا اتنا ہی زیادہ کل قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا۔ آنکھ اللہ رب العزت کی ایک بڑی نعمت ہے، اگر ہم اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو اس کے دنیا بھی بہت فوائد ہیں، اور صحیح استعمال نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن اس آنکھ کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا۔ زبان اللہ کی ایک نعمت ہے، اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو اس کے بڑے فائدے ہیں، اور اگر صحیح استعمال نہیں کریں گے اللہ کے سامنے ہم سے اس زبان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مال و دولت بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اگر ہم صحیح استعمال کریں گے ہمارے لیے دنیا میں فائدے ہیں، آخرت میں بھی فائدے ہیں، اور اگر صحیح استعمال نہیں کرتے قیامت کے دن بڑا سخت سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح اولاد بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کا صحیح نظم نہ بنایا، ان کو مؤدب نہیں بنایا، انہیں اسلامی اصول و ضوابط نہ سکھائے، انہیں دین کا لبادہ نہ اڑایا، ان کی صحیح تربیت نہ کی، تو یہی اولاد دنیا میں بھی ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی، اور اسی اولاد کے متعلق کل قیامت کے دن ہم سے بڑا سخت سوال کیا جائے گا۔ اور جس شخص نے اپنی ذمہ داری کو صحیح نبھایا، اولاد کی صحیح تربیت کی، اولاد کو دین سکھایا، اسلام سکھایا، کتاب و سنت کی صحیح تعلیم دی، انہیں مؤدب بنا کر کے، جس طرح اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ کہتے ہیں نا، صدقہ جاریہ ہے، اولاد عذاب جاریہ بھی بن سکتی ہے، اسی طرح اچھی تربیت سے اولاد انسان کے لیے ثواب جاریہ بھی بن سکتی ہے۔ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، اچھی تعلیم، اچھی تربیت، نیک سیرت اولاد ہوگی، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے ثواب جاریہ کی شکل میں رہے گی، اور اگر اچھی تربیت نہیں کریں گے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آپ کا عذاب جاری و ساری ہوگا، آپ کے اکاؤنٹ میں گناہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتے رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میری بہنوں، اگر وہ سن رہی ہیں، یہ جو اولاد ہے نا، یہ والدین کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ کوئی مذاق والی بات نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اللہ نے اس ذمہ داری کا ذکر قرآن میں کیا، سورۃ التحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ذمہ داری اللہ نے دی ہے۔ اولاد کوئی جنگل کا درخت نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں پیدا کر دیا ہے بس اسے چھوڑ دو، جیسے چلتا ہے چلتا رہے، جیسے کھاتا ہے کھاتا رہے، جیسے پھرتا ہے پھرتا رہے، جیسے زبان استعمال کرتا ہے استعمال کرتا رہے۔ نانا یہ جنگل کا درخت نہیں ہے، جسے پانی دے یا نہ دے، جسے کھاد ڈالے یا نہ دے۔ جنگل کے درخت کی کچھ ٹہنیاں اس طرف ہوتی ہیں، کچھ ٹہنیاں اس طرف ہوتی ہیں۔ اولاد جنگل کا درخت نہیں ہے، اولاد تو آپ کا وہ پودا ہونا چاہیے
چاہیے جسے آپ نرسری سے خرید کے لاتے ہیں, پھر بڑے احترام کے ساتھ اسے گھر میں لگاتے ہیں, پھر اسے روزانہ پانی دیتے ہیں, اسے گوڈی کرتے ہیں, اس کا دھیان رکھتے ہیں, جانوروں سے اور بچوں سے اسے بچاتے ہیں اور ہوا کے جھونکوں سے اسے بچاتے ہیں. اگر اس کی ٹانیاں ٹیڑھی ہو جائے اسے پکڑ کے باندھ کے سیدھا کر دیتے ہیں, اس کی کان چھانٹ کرتے رہتے ہیں, اس کے سہارے کے لیے لکڑیوں کا سہارا دیتے ہیں, اور کبھی اگر ٹانیاں ٹیڑھی ہو جائے تو ہم نے دیکھا ہے ڈوری باندھ کے اسے سیدھا کرتے ہیں. اسی طرح اپنی اولاد کو بھی پل پل لمحہ بلمحہ ہر موقع پہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں گے تو آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے. اور اگر آپ نے جنگل کے درخت کی طرح اپنی اولاد کو ایسے ہی چھوڑ دیا, بے لگام چھوڑ دیا, تو اللہ کی قسم کل قیامت کے دن بڑا سخت سوال ہوگا ہر اس باپ سے جسے رب نے اولاد دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اللہ قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے متعلق ضرور پوچھے گا. حاکم وقت جو ہے وہ عوام کا ذمہ دار ہے, بادشاہ وقت سے عوام کا سوال ہوگا تو آپ سب سے آپ کی اولاد کا سوال ہوگا. میں نے بیٹا دیا تھا, بیٹی دی تھی, قرآن پڑھایا یا نہیں پڑھایا, حدیث پڑھائی یا نہیں پڑھائی, نمازی بنایا یا نہیں بنایا, دین اور شریعت کی تعلیم دی یا نہیں, حلال اور حرام سمجھائے یا نہ سمجھائے, صحیح اور غلط کا فرق سمجھایا تھا کہ نہیں, اچھے اور برے کی تمیز دی تھی کہ نہیں دی تھی, سچ بولنے کی تلقین کی تھی یا نہیں کی تھی. اللہ کی قسم اگر یہ معاملات آپ کے ٹھیک نہ ہوئے قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی, یہی آپ کے گلے کی ہڈی بن جائے گی, یہی آپ کے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائی اولاد جو ہے یہ جنت میں جانے کا سبب ہے لیکن جنت سے محرومی کا بھی سبب ہے. یاد رکھیے نماز آپ پڑھتے ہیں یہ نہ سمجھے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر بھی جنت مل جائے گی. نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا بھی ضروری ہے, ورنہ یہ اولاد آپ کی جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد اسے 3 چیزوں کا ثواب ملتا ہے. ایک علم نافع ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, کسی کو قرآن پڑھا کر گئے آپ فوت بھی ہو جائیں گے آپ کو اس کا ثواب ملے گا. دوسرا انسان کے لیے نیک اولاد ہے, آپ کی اولاد آپ فوت ہو گئے ہیں آپ کی اولاد پیچھے نماز پڑھے گی, اللہ آپ کے جنت میں درجے بلند کر دے گا. آپ کی فوت ہو جائیں گے آپ کی اولاد قرآن پڑھے گی آپ کے جنت میں درجے بلند ہو جائیں گے. سنن ابن ماجہ میں آتا ہے ایک آدمی فوت ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کا جنت میں درجہ بلند کر دیا. کہنے لگا اللہ میرا جنت میں درجہ بلند ہو رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ فرمایا تیرے بچے کی دعا کی وجہ سے اللہ نے تیرا درجہ بلند کر دیا. تو اگر بچہ دعا کرے درجہ بلند ہوتا ہے, بچہ زنا کرے گا تو جہنم کا درجہ نہیں بلند ہوگا, بچہ جھوٹ بولے گا تو جہنم کے اندر سزا میں اضافہ نہیں ہوگا. اچھی بنا کے جائیں گے, اچھی تربیت سے فائدہ ہوگا اور دنیا کے اندر بھی آپ کے عزت افزائی کا سبب ہے اولاد. اولاد کی مثال تو ایک باغ جیسی ہے, جو مالی اپنے باغ پر محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, اس کے باغ میں سے خوشبوئیں آتی ہیں, اس کے باغ میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے, اس کے باغ میں آپ کو پھل نظر آئیں گے, اس کے باغ میں آپ کو خوشبودار پودے اور پھول نظر آئیں گے. اور جو مالی اپنے باغ پر محنت نہیں کرتا نا اس کے باغ میں آپ کو سانپ اور بچھو نظر آتے ہیں, اس کے باغ میں آپ کو کانٹے نظر آتے ہیں, اس کے باغ میں آپ کو اجڑا پن نظر آتا ہے. جو ماں باپ اپنے بچوں پر محنت اور کوشش کرتے ہیں وہ بچے جو ہیں اچھے عمل کرتے ہیں, ماں باپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اپنے بچوں پر محنت کیجئے, کوشش کیجئے, اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیجئے, انہیں دین سے آراستہ کیجئے. وہ باغ بنائیں کہ جس باغ سے لوگ خوشبو حاصل کریں, وہ باغ بنائیں کہ جس باغ سے لوگ پھل کھائیں, وہ باغ بنائیں کہ جس باغ میں بیٹھنے کو لوگوں کا دل کرے, وہ باغ نہ بنائیں کہ جس باغ سے لوگ دور بھاگیں, ورنہ قیامت کے دن آپ کے لیے ذلت اور رسوائی ہوگی. والدین کی تربیت, اولاد کی تربیت میں والدین کی کچھ ذمہ داریاں ہیں, 2-4 ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. سب سے پہلی جو ذمہ داری والدین کی ہے وہ یہ ہے اپنے بچے کے لیے ایک اچھی ماں کا انتخاب کریں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم آج اپنے بچوں کے لیے ماں کا انتخاب کرتے ہیں, اپنے آپ کو دیکھتے ہیں میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کرنی ہے جو سب سے خوبصورت ہو, میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کرنی ہے جس کا قد بڑا ہو, میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کرنی ہے جس کا حسب و نسب اچھا ہو. میں اپنی ہی خواہشات کے پیچھے اگر پڑا رہا تو میرے بچوں کی پھر صحیح تربیت نہیں ہوگی. بچوں کی صحیح تربیت کے لیے اولین جو آپ کا فرض ہے اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی ماں کا انتخاب کریں.
ایک دیندار ماں ڈھونڈیں، ایک نمازی ماں ڈھونڈیں، ایک قرآن کی حافظہ ماں ڈھونڈیں، ایک اسلام پہ چلنے والی، سچ بولنے والی، امانتوں کی حفاظت کرنے والی اچھی عورت کا انتخاب کریں، اور ایک عورت ایک اچھے مرد کا انتخاب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کے ساری اکٹھی کرنے کی چیز ہے، مال و متاع ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کے ساز و سامان میں سے جو بہترین ساز و سامان ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک نیک بیوی ہے۔ دنیا کا جتنا بھی ساز و سامان ہے ان میں سب سے بہتر کیا ہے؟ نیک بیوی کو کہا ہے، گاڑی کو نہیں کہا، موٹر سائیکل کو نہیں کہا، گھر کو نہیں کہا، نیک بیوی دنیا کا بہترین مال و متاع ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے لیے ایک اچھی عورت کا انتخاب۔ کچھ بھائی کہیں گے ہماری تو شادی نہیں ہوئی، تو پھر ہم یہ اولاد کی تربیت شادی کے بعد نہیں ہوتی، اولاد کی تربیت تب نہیں ہے بچہ پیدا ہو گیا 4-5 سال کا ہو گیا، اولاد کی تربیت شادی سے پہلے ہی شروع ہوتی ہے۔ اچھی ماں ڈھونڈیں گے تو اچھے بچے ہوں گے نا۔ اس کی وجہ آپ نے گھر میں گزارنے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 18 گھنٹے آپ کے بچے آپ کی ماں کے ساتھ گزارتے ہیں، بیوی کے ساتھ گزارتے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ۔ اور ماں جو ہے یہ بچے کا پہلا سکول ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جو اس سکول میں فیل ہو جائے نا وہ کبھی پاس نہیں ہوتا۔ ماں یہ پہلا سکول ہے، جو اس میں فیل وہ ساری زندگی فیل، اور جو ماں کے سکول سے پاس وہ ساری زندگی پاس۔ اب ماں کا عقیدہ اگر خراب ہوا، منہج خراب ہوا، نظریہ خراب ہوا، پھر وہ سارے کے سارے خرافات، باوجود آپ کے اہل توحید ہونے کے آپ کے بچے مشرک ہوں گے، آپ کے بچے بدعتی ہوں گے، آپ کے بچے فاسق و فاجر ہوں گے۔ ادھر سے آپ کام پہ آپ کے بچے ڈرامے دیکھیں گے، آپ کے بچے فلمیں دیکھیں گی، بچیوں کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہوں گے، بچیاں دین کا کوئی لحاظ نہیں کریں گی۔ کیوں کہ بچے جو ہیں یہ باپ کے عقیدے پر نہیں ہوتے، بچے ماں کے عقیدے پر ہوتے ہیں، بچے ماں کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو اچھی ماں کا انتخاب صحیح بخاری میں آتا ہے کتاب النکاح کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے 4 وجوہ کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا، کوئی مال دیکھ کے کرتا ہے، کوئی حسب و نسب دیکھ کے کرتا ہے، کوئی حسن دیکھ کے کرتا ہے، اور کوئی دین دیکھ کے کرتا ہے۔ آپ نے اپنے شاگرد کو نصیحت کی فاظفر بذات الدین والخلق، میرے پیارے جب بھی نکاح کرنا ہو دین والی عورت اور اخلاق والی عورت کا انتخاب کریے۔ تو اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر بیوی نہیں دی تو بیوی وہ ڈھونڈے جو اچھی ہو، بیوی وہ ڈھونڈے جو جس کی سیرت اچھی ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا کردار اچھا ہو۔ اچھا ہوگا تو آپ کے بچے بھی اچھے ہوں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تظہر عادات الآباء فی الابناء، باپوں کی یعنی والدین کی عادات کا اظہار جو ہے وہ بچوں کے اندر ہوتا ہے۔ آپ جیسے ہیں نا بچے بھی آپ کے ویسے ہی ہوں گے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے نا بچوں سے امید نہ رکھیں کہ وہ نماز پڑھیں گے، اپنی عادات ٹھیک کریں۔ دوسری چیز بچوں کا جو ہے نا میں مختصر کرتا جاؤں، بچوں کا جو ویلکم ہے نا اسلامی کریں۔ ہمارا بچوں کا اسلامی ویلکم ہی نہیں ہوتا، ہم اپنے بچوں کا جو استقبال ہے وہ اچھے انداز سے کرتے ہی نہیں ہے۔ ہمارا استقبال کیسا ہے؟ بچہ پیدا ہو گیا ہے تو پہلے دن بچے کو ڈھول کی آواز سناتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، بچہ پیدا ہوا ہے سب سے پہلے اسلامی ویلکم کیا ہے؟ ایک کھجور لے کے اسے منہ میں نرم کریں، نرم کر کے اس کے منہ میں ڈالیں، اسے گھٹی دیں۔ ہمارے اکثر لوگوں کو گھٹی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوا ہے اس کو گھٹی دی ہے، لیکن ہمیں اس کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا بچہ 7ویں دن بچے کا نام رکھیں۔ پیدائش سے پہلے بھی بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے، پیدائش کے بعد 7ویں دن تک۔ زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام اللہ نے ابھی پیدا نہیں ہوئے، پیدائش سے پہلے ہی کہا اے زکریا ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس کا ہم نام پہلے پیدا ہی نہیں کیا، یہ پیدائش سے پہلے اللہ نے نام رکھ دیا۔ تو پہلے دن رکھیں، 7ویں دن تک میکسیمم بچے کا نام رکھیں۔ ہمارے ہاں نام پہ چلتا ہے، کسی نے منا رکھا ہوا ہے، کسی نے چننا رکھا ہوا ہے، دادی کہتی منا ہے اور جو نام ہے نانی کہتی ہے چننا ہے، یہ منا چننا ہی 3-4 مہینے چلتا رہتا ہے اور نام کا انتخاب ہی نہیں ہوتا۔ بھائی جو سنت طریقہ وہ تو کم از کم کہتے ہیں بچے نیک ہو جائے، سالے ہو کیسے، کچھ کریں گے تو ہوں گے نا، کوئی محنت کرو تو صحیح، کوئی دین والی لائن پر آؤ تو صحیح۔ تو اس لیے اپنے بچوں کا نام اسلامی رکھیں۔ ایک افسوس والی بات ہے آج ہماری عوام ایک عجیب ذہن ہے، وہ کیا ہے؟ یونیک نام ہونا چاہیے۔ انبیاء کے نام گنا دو، نہیں جی یونیک ہونا چاہیے۔ صحابہ کے گنا دو، نہیں جی یونیک ہونا چاہیے۔ اچھا تابعین کے گنا دو، نہیں جی یونیک ہونا چاہیے۔ یونیک تو میں کہتا ہوں کہ ٹریکٹر رکھ لیتے ہیں،
کوئی سلنسر رکھ لو, کوئی ٹریکٹر رکھ لو, یہ سارے یونیک ہے. اللہ کے بندوں نبیوں کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھیں, یہ یونیک چھوڑ دیں. صحابہ کرام کے ناموں سے بہتر نام کسی کے نہیں ہے. رسول اللہ نے رکھے ہیں یار, اللہ کے نبی نے نام رکھے ہیں. اور آپ کہتے ہیں حب الاسماء اللہ, اللہ کو سب سے پسندیدہ نام کون سے لگتے ہیں؟ عبداللہ, عبد الرحمان. عبداللہ رکھیں, عبد الرحمان رکھیں, یہ سب سے اللہ کو پسندیدہ نام ہے. اور صحابہ کرام کو دیکھیں, ابن حجر نے لکھا ہے 300 کے قریب ایسی شخصیات ہیں جن کا نام کیا تھا؟ عبداللہ تھا. رسول اللہ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا, رسول اللہ کے والد کا نام بھی عبداللہ, بیٹے کا نام بھی کیا ہے؟ عبداللہ. تو اچھے اچھے نام ڈھونڈیں, صحابہ اکرام کے نام رکھیں, اور بچیوں کے نام صحابیات کے نام پہ رکھیں. صحابیات کے نام سب سے بہتر نام ہے. تو اس لیے بچے کا ویلکم آپ اچھا کریں تاکہ آپ کے بچے اچھے ہو جائیں. پھر کیا کرنا ہے؟ بچے کا 7ویں دن عقیقہ کریں. ہمارے ہاں پہلے دن سے لے کر 7ویں دن تک گھر والوں کو مٹھائی, محلے والوں کو مٹھائی, سارے رشتہ داروں کو مٹھائی, 1,00,000 1.5 لاکھ روپے کی مٹھائی کھلا سکتے ہیں. اور جب کہتے ہیں کہ بھائی عقیقہ کرو, مولوی صاحب ساڑھے نال بڑا غریب کوئی نہیں ہے, ائی بڑے ماڑے گئے. اچھا ماڑا بندہ 1 لاکھ کی مٹھائی کھلا سکتا ہے, صبح دوپہر شام دعوتیں کھلا سکتا ہے, لیکن جب سنت کی باری آتی ہے تو پھر ہم سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے. تو پھر کیسے بچوں میں اسلامی رنگ آئے گا؟ کیسے بچے اسلامی بنیں گے؟ انہیں پتہ لگے گا ہمارے باپ نے یہ کیا تھا تو یہی صحیح ہوگا. اس لیے میرے بھائی اگر چاہتے ہیں بچے اچھے ہوں, بچے نیک ہوں, تو یہ اسلامی اصول و ضوابط پر چلیں. ساتھ نہ مٹھائی آپ کھلائیں, اللہ نے آپ کو مٹھائی کھلانے کا نہیں کہا, نہ آپ 3 ٹائم کے کھانے کھلائیں. 7ویں دن سب کو بلائیں, 2 بکرے ذبح کریں, اگر اللہ نے بیٹا دیا ہے, بیٹی دی ہے, 1 بکری ذبح کریں اور سب کی دعوت کریں. سنت پہ عمل کریں تاکہ آپ کے بچے اچھے ہوں. تیسری چیز, بچوں کے اندر جو ہے نا عدل و انصاف کریں. ہمارے ہاں بچوں میں عدل و انصاف نہیں ہوتا. اگر میرے 5 بیٹے ہیں نا تو ان میں بھی انصاف نہیں, میرے بیٹے اور بیٹیاں تو ان میں بھی انصاف نہیں. 5 بیٹے ہیں, ایک ذرا گورا ہے, خوبصورت ہے, اس سے سب سے زیادہ محبت ہے, باقی چاروں کو میں نظر انداز کر دیتا ہوں. عید آ گئی ہے, بیٹی کو 1 سوٹ, بیٹے کو 4 سوٹ, بیٹی کو 1 جوتی, بیٹے کو 4 جوتیاں. پھر کہتے ہیں بچے ہماری بات نہیں مانتے. اللہ کے بندے, آپ بچوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے نوٹ نہیں کرتے؟ بچے ایک چیز نوٹ کرتے ہیں, آپ کی ایک حرکت نوٹ کرتے ہیں, آپ کی ایک بات کو یاد کرتے ہیں کہ ہمارا ابا جان ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. اور پھر آپ کہیں کہ یہ بچے آپ کی عزت کریں گے. بیٹے کو صبح اسکول جاتے ہوئے 50 روپے, بیٹی کو 10 روپے, پھر کہتے ہیں ہماری عزت کریں گے. ایک بیٹے کو 50 روپے, باقی بیٹوں کو 10 روپے, پھر کہتے ہیں ہماری عزت کریں گے. کوئی عزت نہیں کریں گے آپ کی. آپ ان سے امید رکھیں یہ آپ بڑے ہو جائیں, یہ بڑے ہوں گے, آپ کا ہاتھ پکڑیں گے, آپ کو دعائی لے کر دیں گے. کوئی نہیں لے کر دیں. کیوں؟ آپ نے بچپن سے ناانصافی ان کو خود سکھائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے ہیں, کہ یا رسول اللہ نعمان بن بشیر کے والد ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا نعمان ہے, میں اسے کچھ دینا چاہتا ہوں. بیوی کو کہا دینا چاہتا ہوں, کہا اللہ کے رسول سے پہلے پوچھ کے آؤ. اللہ کے رسول کے پاس ہیں, دینا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہا یہ میرا بیٹا نعمان ہے, اس کو غلام دینا. کہا باقی بچے ہیں؟ کہا ہے. کہا ان کو؟ کہا نہیں ان کو کچھ نہیں دینا, میں اس کو دینا. اللہ کے رسول نے بتایا گا انی لا اشہد علی جور, میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بن سکتا. یہ ظلم ہے اور میں محمد ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. اور آپ کا ظلم دیکھ لیں, بیٹے کے نام گھر لگا دیا, بیٹیوں کو محروم کر دیا. بیٹے کے نام گھر لگا دیا, بچیاں محروم کر دی, اور پھر کہتے ہیں ہمارے بچے ہماری عزت نہیں کرتے. اور اللہ کی قسم میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ جن بچیوں کو کر سب بھی ذکر کرے تھے نا, جن بچیوں کو ہم محروم کر دیتے ہیں نا, اور جس بچے کے نام ہم ساری جائیداد لگا دیتے ہیں نا, وہ ساتھ والے کمرے میں پڑا آپ کا پتہ نہیں پوچھتا, اور وہ لندن بیٹھی بھی آپ کو روزانہ فون کر کے آپ کا حال پوچھتی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ باپ بیمار ہے, بیٹا ساتھ والے کمرے میں پڑا ہے, ہفتہ گزر گیا ہے, لیکن اس کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کی تیمارداری کر لے. اور وہ امریکہ میں بیٹھی بھی ہر روز صبح شام فون کر کے اپنے باپ کا پتہ لیتی ہے. جنہیں آپ محروم کر دیتے ہیں, جن کے درمیان آپ عدل و انصاف نہیں کرتے, جن کا آپ کیا, اس لیے چاہتے ہیں بچے آپ کے بنے, آپ کی عزت کریں, احترام کریں, ادب کریں. اپنے بچوں کے اندر انصاف کیا کریں, ایک جیسی چیزیں لے کر دیں, ایک جیسے کھانے دیں, ایک جیسے پیسے دیں, ہر چیز ایک جیسی لے کر دیں, تو انشاءاللہ دیکھیں آپ کے بچے آپ کے بن جائیں گے, آپ کے بچے آپ کی عزت کریں گے, احترام کریں گے, ادب. اور چوتھی چیز, اپنے بچوں کے سامنے نمونہ اچھا پیش کریں. ہم نمونہ اچھا نہیں پیش کرتے. میں یہ چاہتا ہوں میرا بچہ نمازی بن جائے, تو کیا میں نماز پڑھتا ہوں؟
نہیں پڑھنا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں, اذ قال له ربه اسلم, اللہ نے کہا ابراہیم فرمانبردار بن جاؤ. قال اسلمت لرب العالمین, ابراہیم نے کہا میں فرمانبردار. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب, ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو بھی یہی نصیحت کی کہ اے میرے بچے تم فوت مت ہونا الا وانتم مسلمون, مسلمان ہونے کی حالت میں, یعنی فرمانبرداری کی حالت میں فوت ہونا. ابراہیم نے جو خود کیا اپنی اولاد کو بھی اس کا حکم دیا. میں کیا کرتا ہوں, صبح فجر کے وقت اپنے بچے کو اٹھا کے سپارہ اس کے ہاتھ میں دیتا ہوں, کہتا ہوں جا بیٹا مسجد میں جا کے فجر کی نماز بھی پڑھ اور سپارہ بھی پڑھی, اور خود میں آ کے بستر پر لیٹ جاتا ہوں, پھر کہتا ہوں میرا بچہ نمازی بنے. کیسے نمازی بنے گا؟ میں اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے خود ہی حجام کے پاس جاتا ہوں اور اپنی داڑھی اس کے سامنے کٹواتا ہوں, اور کٹوا کے بچہ جوان ہو گیا اس کو کہتا ہوں بیٹا داڑھی رکھ, ساری زندگی میں نے رکھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں میرا بچہ داڑھی رکھ, کیسے رکھے گا وہ؟ میری بیوی خود تو کہتی ہے باپ سویا ہوا ہے, بیٹا پیسے مانگتا ہے, جا ابو کے سرہانے کے نیچے بٹوا پڑا ہوا ہے, آرام سے نکال کے اس میں سے 10 روپے لے کے بٹوا واپس رکھ دیں تاکہ تیرے ابو کو پتہ نہ چلے. پھر جب بعد میں وہ چوریاں کرتا ہے پھر ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں بیٹا چور بن گیا. چور تو آپ نے خود بنایا, ماں نے پاس ہی بٹھایا ہوا ہے, پورے محلے کی گیبتیں ہو رہی ہیں. پھر جب بچیاں گیبتیں کرتی ہیں پھر کہتے ہیں بچیاں گیبتیں کرنے لگ گئی ہیں. بھائی انسان تراشی اور گیبتیں تو آپ نے خود سکھائی ہیں. ماں اگر سر پہ دوپٹہ نہیں رکھے گی اور سارا دن بازار میں ایسے گھومے گی, کل کو آپ کہیں کہ آپ کی بچی جوان ہو کے سر پہ دوپٹہ رکھے, وہ کیسے رکھے گی جب آپ نے نمونہ ہی اس کے سامنے اچھا نہیں رکھا. قاضی شریح رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا, ہمارے ایک ساتھی ہیں وقت کے محدث بھی ہیں مفسر بھی ہیں, شیخ عبد المنان حفظہ اللہ, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. قرآن مجید کی آیت ہے نا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ, اس کی تفسیر میں انہیں ایک واقعہ نقل کیا. قاضی شریح کے پاس ایک شخص آیا تو امی اور ابو کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی, ابا جان امی جان کو مار رہے تھے, تو میں نے کہا یہ بکری ڈنڈا میرے ہاتھ میں تھا, میں نے دے مارا سر پہ اپنے ابا جان کے اور سر پھاڑ دیا. تو قاضی شریح رحمہ اللہ ہنس پڑے اور کہا اچھا کیا, صحیح کیا, کیونکہ باپ نے ہی سکھایا ہے نا, جو آپ کر کے دکھائیں گے, جیسا آپ کر کے دکھائیں گے, اللہ کی قسم آپ کی اولاد ویسی ہوگی. اچھا نمونہ اپنی اولاد کے آگے رکھیں. اگر میں اپنے پاس ہی اپنے بچے کو بٹھا کے موبائل فون پہ دوسروں سے جھوٹ بولوں گا, میں گھر پہ نہیں ہوں, میرا بچہ سن رہا ہے, ابا جان نے خود ہی سکھایا کہ دھوکہ کیسے کرنا ہے, میں خود ہی اپنے پاس بٹھا کے دودھ میں پانی ڈال کے اسے کہتا ہوں بیٹا یہ والا بیچ, تو یہ 2 نمبری تو میں اسے خود سکھا رہا ہوں. پھر آپ کہیں کہ آپ کے بچے اچھے ہوتے ہیں, آپ کے بچے کبھی اچھے نہیں ہوں گے. بچوں کو اچھا کرنا چاہتے ہیں, نیک اور صالح کرنا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کے سامنے نمونہ اچھا رکھیں. جب تک اچھا نمونہ نہیں رکھیں گے نا آپ کی اولاد اچھی نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ اکرام کے سامنے اپنا نمونہ رکھا ہے, اور کیا کہا ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ, میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں, بتاؤ تم نے مجھے 40 سال میں کیسا پایا. 40 سال گزارے ہیں, 40 سال کی زندگی پیش کی ہے, نمونہ پیش کیا. بتاؤ ایک دن جھوٹ بولا ہو, ایک دن دھوکہ کیا ہو, ایک دن فراڈ کیا ہو, ایک دن خیانت کی ہو, ایک دن دجل کیا ہو, ایک دن کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو. کوئی بھی نہیں اٹھا جس نے کہا ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی بھی آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو اس لیے میرے بھائی آپ کہہ سکتے ہیں اپنے بچے کو کہ بیٹا بتا زندگی میں کوئی ایسا دن کہ میں جس دن نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہ گیا ہوں, کہہ سکتے ہیں بیٹا بتا کبھی زندگی میں میرے سامنے جھوٹ نہ بولا. ہم تو منٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں. ادھر میرے بیٹا جی یہ کام کرتی ہے 10 روپے دوں گا, وہ بات کہتا ہے کام کرتا ہے, تھپڑ لگا کے واپس بھیج دیتے ہیں. وہ سمجھ جاتا ہے اب دوبارہ باپ نے بلایا میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھ سے جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ تو آپ نے اس کو خود سکھایا. تو اس لیے میرے بھائی بچوں کے سامنے نمونہ اچھا رکھیں. اور 5ویں چیز, اور میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, اپنے بچوں کے لیے نا پل پل دعائیں کیا کریں. ہم دعا نہیں کرتے بچے کے لیے, بالکل نہیں کرتے. مولویوں کے کھاتے ڈالا ہوا بس, جب خراب ہو جائے مولویوں دعائیں کر دے, خود کچھ بھی نہیں کرتے. دعا کیجیے پل پل, بچہ نعت سنائے, تقریر سنائے, تلاوت سنائے, اسے دعا دیجیے. بچی سنائے اسے دعا دیجیے. راتوں کے پچھلے پہر اٹھ کے اللہ سے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا 3 بندوں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا, ایک ان میں مسافر ہے, ایک مظلوم ہے, اور تیسرا باپ ہے. جب وہ اپنے بچے کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے. کتنے آپ میں سے ایسے جس نے دعا کی ہو بچپن سے ہی, پیدائش سے پہلے کہ اللہ مجھے بیٹا دے تو اللہ وہ نمازی ہو, اللہ مجھے بیٹا دے تو وہ سچ بولنے والا ہو, اللہ مجھے بیٹا دے وہ قرآن کا حافظ ہو, اللہ مجھے بیٹا دے وہ دین کے لیے کٹ مر جانے والا ہو. کبھی دعا کی ہم نے؟
نہیں کرتے دعائیں. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں آپ, بہت بڑے نمونہ ہے ہمارے لیے. ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا اسماعیل دیا, ابراہیم علیہ السلام چھوڑنے گئے, بیت اللہ کے پاس چھوڑا ہے, پہاڑی مڑے ہیں, کھڑے ہو کے دعا کی, قرآن پڑھا, سورہ بقرہ پڑھے, دعا سورہ ابراہیم پڑھے, دعا کی ہے, اے اللہ میں اپنے بچے کو اس تیرے گھر کے پاس جنگل بیابان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ربنا لیقیموا الصلاۃ, اللہ تاکہ میرا بچہ نمازی بن جائے, اللہ میرا بچہ شرک سے بچ جائے, میں اور میری اولاد شرک سے بچ جائیں. پل پل دعائیں 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 کی ہیں. اور اللہ ورزق اہلہ من الثمرات, اللہ میرے بچوں کو پھلوں کی نعمتیں عطا کر. آج بھی آپ چلے جائیں سعودی عرب, میں نہیں گیا لیکن لوگ کہتے ہیں سعودیہ چلے جائیں آپ, مکہ اور مدینہ, پھلوں پہ درخت کوئی نہیں ہے پھلوں کے, لیکن آپ مکہ پاک چلے جائیں, آپ کو ہر پھل ہر وقت تازہ میسر ہوگا. یہ تازہ پھل جو اہل عرب کھا رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں, ان سے پوچھیں, کہیں گے ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں. تو ابراہیم نے بیٹے کے لیے نہیں, نسلوں کے لیے دعائیں کی ہیں, اور اللہ نے اس کا ثمرہ بھی دیا ہوا ہے. آج عرب کھا رہے ہیں, تو آپ نے کتنی اپنے بچوں کے لیے دعا کی ہے, کتنے بھی دعا کرتے ہیں, کتنی اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کی ہے. تو پل پل دعائیں کریں, دعا ماں کی دعا. یہ شیخ عبد الرحمان سدیس صاحب جب پاکستان آئے تھے, انہوں نے بھی اپنا واقعہ اخبار میں بھی چھپا تھا, آپ نے دیکھا کہ عبد الرحمان سدیس رو کے کہتے ہیں آج میں کعبے کا امام ہوں, کیوں؟ میری والدہ کی دعا تھی, ماں نے دعا دی تھی نا, عبد الرحمان جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے. اور دیکھ لے دعا کیسی والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس لیے جتنے بھی والدین ہیں, میری ان سے درخواست ہے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیا کریں, راتوں کو اٹھ کے کیا کریں, ہر نماز کے بعد کیا کریں. 5 نمازیں پڑھیں تو 5 نمازوں کے بعد 5 منٹ اپنے بچوں کے لیے, 5 منٹ. آج کی آپ کی محنت انشاءاللہ کل کو آپ کا اس کا پھل ضرور آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے بچوں کو نیک صالح بنائے, متقی پرہیزگار بنائے, دین پہ چلنے والا بنائے, اور سب کے بچوں کو اللہ فرما بردار بنائے. اپنے بچوں کو اللہ ہم سب کو اپنے بچوں پہ محنت کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.